حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تو اس وقت بہت سے عرب قبائل اسلام سے منحرف ہو گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور طلیحہ اسدی، سجا بنت خارثہ، مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام قبائل کی سرکوبی کے لیے اسلامی فوج کو 11 دستوں میں تقسیم کیا۔ ہر دستے کا ایک الگ سردار مقرر کیا اور اسے ایک جھنڈا دیا۔ یہ 11 سردار اپنے دستوں کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ان کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ کو ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے بھیجا اور حضرت اکرمہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت شرحبیل کا انتظار کریں، لیکن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرحبیل کا انتظار کیے بغیر ہی مسیلمہ پر حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ خلیفۃ المسلمین کو جب خبر ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور حضرت اکرمہ کو حکم دیا کہ وہ یمن کی طرف جا کر اہل مہرہ کے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک بنی تمیم کے مقابلے سے فارغ ہو چکے تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت شرحبیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کریں۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اس وقت بہت بڑی جنگی طاقت بن چکا تھا۔ حضرت اکرمہ اور حضرت شرحبیل کو پسپا کر کے اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ چکے تھے اور وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں مسیلمہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے جس کی تعداد 10 اور 15 ہزار کے قریب ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسیلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے، لیکن بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے اتنا دور تھے جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، وہ یہ کہ اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہ تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اس نے نہار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں اور کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کسی قسم کے اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو، اور وہ بڑے موضوع اور بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسیلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے علاقے سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک دستے کو آگے بھیج دیا۔ رات کو اس دستے نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے اپنا رستہ تبدیل کر دیا تاکہ وادی حنیفہ کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسیلمہ کذاب جس نے وادی حنیفہ میں مسلمانوں کے لیے جال بچھا رکھا تھا، اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل چکے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے عقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی نظر بھی اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنے لشکر کو روک لیا اور پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں سے وہ مسیلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔
مسیلمہ کذاب نے بھی اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ کے پیچھے رکھا، دوسرا یہ کہ کھیتیوں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اگر حضرت خالد بن ولید یہاں سے آگے یمامہ کی طرف بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس صورتحال کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مسیلمہ ان پر پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی اور بائیں حصے کا سالار محکم بن توفیل تھا، اور درمیان میں یعنی کلب میں وہ خود رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی، ایک طرف حضرت ابو حذیفہ اور دوسری طرف زید بن خطاب تھے۔ مسیلمہ کا خیال تھا کہ پہلے حضرت خالد بن ولید حملہ کریں اور وہ دفاع میں لڑے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کی چال کو نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت ہی نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ حضرت خالد بن ولید کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت خالد بن ولید کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے، ان میں حافظ قرآن اور خرشلہان قاری بھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیز زن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کو امید لگ گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود حضرت خالد بن ولید سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسیلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا اور میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور، چیخو پکار تھی اور کربناک آہو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسیلمہ کذاب کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسیلمہ کا لشکر تھا۔ مسیلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہو چکی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسیلمہ نے بھانپ لیا، اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ ان کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ آپ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے اور پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہو گئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے، اور ان میں بد نظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔
مسلمہ کذاب کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو انہوں نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا چکے تھے۔ محمد حسین ہیکل نے بعد مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے اس کے بعد قسمیں کھا لیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ میدان سے نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہے، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جان بازوں کو چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے رکھ لیا کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جان بازوں کے ساتھ جا کر لڑیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مرتدین کے لشکر پر حملہ کر دیا اور دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ کچھ مجاہدین نے حضرت زید بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں۔ حضرت زید بن خطاب نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کی شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کر رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لینا، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد دوسرے سالار حضرت ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے اور زخم کھاتے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالنے چلنے کی ذرہ سی بھی گنجائش باقی نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو فتح کا یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ لہذا حضرت خالد بن ولید مسلمہ کذاب کی طرف بڑھے تو مسلمہ کذاب کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دی۔ حضرت خالد بن ولید کے جو بھی قریب آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے جان بازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی اور ایک موزوں موقع دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے جان بازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے جان بازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید کے جان بازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا اور مسلمہ یہ صورتحال دیکھ کر بھاگ نکلا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ چکا تھا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا کہ نبی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان جنگ چھوڑ چکے تھے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہہ نکلا۔ مسلمہ کذاب کا لشکر جب بد دل ہو کر بھاگا تو مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا۔
مسیلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی اور مسیلمہ کذاب بھی اسی باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسیلمہ کے لشکر کے بچے کچے آدمی بھی اس باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر جانا ضروری تھا کیونکہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک آگے بڑھے اور بولے کہ مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت برا بن مالک صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برا بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی مسلمان اس طرح دروازے سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹ پڑے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے اور اب وہ زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ وہ جھوٹا ہی تھا ان کے ساتھ تھا اور اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسیلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسیلمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسیلمہ کذاب حضرت خالد بن ولید کو تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور ایسا انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسیلمہ کو دیکھ لیا تھا، اور وہ حضرت وحشی بن حرب تھے۔ یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا اور آپ نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسیلمہ کذاب پر پھینک دی۔ برچھی مسیلمہ کذاب کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسیلمہ کذاب گر پڑا۔ اسے مرنا ہی تھا، لیکن حضرت ابو دجانہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ مسیلمہ کی سر کٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ حضرت ابو دجانہ گر پڑے اور پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ ایک مرتد نے گلا پھاڑ کر چلا کر کہا، اے بنو حنیفہ، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے مارکے کے اندر خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں کہ نبی مارا گیا، مسیلمہ قتل ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کا سہرا بلا شک و شبہ حضرت وحشی بن حرب کے سر ہے۔ جب شور اٹھا کہ مسیلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے اور وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے، اور اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑنے لگیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے، تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ مورخین کے مطابق اس جنگ میں مسیلمہ کی آدھی یا آدھی سے زیادہ فوج ماری جا چکی تھی اور باقی گرفتار ہو گئی تھی۔
اس فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔